اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب جو کہتے ہیں قادیانی کہ آپ ہمارا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ تو بہت دور کی بات ہے نا، بہت دور کی۔ قرآن کہتا ہے وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمی جو جہاد میں آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، شدید گرمی کا جہاد تھا اور گئے تھے یہ سب لڑنے کے لیے، اور 3 آدمی پیچھے رہ گئے، اور بڑے بڑے نیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں سے ایک کعب ابن مالک تھے، دوسرے ہلال ابن امیہ تھے، اور تیسرے مرارہ ابن ربیع تھے۔ یہ 3 آدمی تھے، اور وہ بس سستی ہو گئی، پیچھے رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اچھا جہاد سے پیچھے رہ گئے، ان تینوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ 50 دن وہ بائیکاٹ جاری رہا ہے، اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ وہ جدھر جاتے تھے لوگ منہ پھیر لیتے تھے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخر انہوں نے ایک دن کسی کو روک لیا اور کہا اللہ کی قسم ہے میرے دوست، تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ کہا ہے۔ ان کا پھر یہ کیا رویہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تم لوگوں سے ملنے سے۔ اور ایک کی بیوی آ گئی، اسے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر میرے قریب آنا چاہتے ہیں۔ آپ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو منع کر دیا کہ خبردار جو شوہر کو قریب آنے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں 3 جن کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ اور کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بڑا تعلق تھا، میں اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا اور مجھے دیکھتے رہتے تھے محبت کی وجہ سے، اور جب میں سلام پھیر کے خود دیکھنے لگتا تھا تو نگاہ ادھر کو پھیر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا ہوگا، انہیں محبت نہیں تھی ان لوگوں سے۔ ایسی محبتیں تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بدر میں پیچھے بلایا اور کہا ابو بکر ایسے نہیں لڑتے، پیچھے رہو، مجھے تم سے بھی بڑے کام کرانے۔ 50 دن یہ بائیکاٹ ان تینوں کا جاری رہا ہے، اور بیویاں تک الگ ہو گئی، ختم، چھٹی۔ اور پھر اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے کہا ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بائیکاٹ ہے، اور ان انسانوں کا ہے جن کو زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ کبیرہ گناہ کیا تھا، کوئی کفر تھوڑا ہی کر لیا تھا۔ یہاں تو عقیدے کا مسئلہ ہے بھیا، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک اگر آپ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے اسلام سے باہر ہیں تو آپ کے نزدیک ہم اسلام سے باہر ہیں۔ ایک آدمی آپ کے سامنے کہتا ہے کہ مرزا غلام صاحب قادیانی خدا کے نبی نہیں تھے، آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار تم سے ہی مسلمان نہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مردوں کی طرح جینا نہیں سیکھا نا، ہم نے مردوں کی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھا، یا تو ہمارے پاس ماہرین معاشیات رہ ہی نہیں گئے، ہمارا قصور ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اتنا کیوں نہیں پڑھایا، قابل نہیں کیا، اور یا پھر ہیں اور انہیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، سامنے نہیں لانے دیا جاتا۔ تو اگر سامنے نہیں آنے دیا جاتا تو پھر بھی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچے قوت نافذہ میں کیوں نہیں بھیجے، جو ہمارے بچوں کو چن کے سامنے لائیں اور کہیں یہ ہے۔ ہر آدمی اگر وہ اپنے میدان کا ماہر نہیں ہے نا تو بہت ہی ظلم کرتا ہے۔ وہ جھاڑو بھی دیتا ہے تو اسے اپنے فن کا ماہر ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال چلے گئے تھے میسور، دو آدمیوں سے انہیں بڑی محبت تھی، ایک اورنگزیب عالمگیر سے اور ایک ٹیپو سلطان سے۔ ان جیسی نابغہ روزگار 300 سال ہو گئے، ایسے لوگ نہیں آئے۔ اللہ جانے وہ مائیں مر گئی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی تھی۔ اورنگزیب کے کیا کہنا اور کیا کہنے ٹیپو سلطان کے۔ تو علامہ کو بہت شوق تھا، میسور تشریف لے گئے، تو جس دن جانا تھا نا انہوں نے سلطان کے مزار کی زیارت پہ وہ پہنچے صبح کے وقت، نماز کے بعد غالباً گئے تھے، تو جب مزار پہ پہنچے تو میسور کے بڑے بڑے لوگ، ریاست کے بڑے بڑے لوگ ساتھ تھے۔ انہوں نے قبر دیکھی اور
فرمایا یہ دروازہ اندر سے بند کر دو اور کوئی میرے ساتھ اندر نہیں رہے گا. بس ایک خادم تھا نوکر، وہ گیا اور دروازہ بند ہو گیا. 2.5 گھنٹے تک علامہ اقبال وہاں مراقبہ کرتے رہے ٹیپو سلطان کی قبر میں. علامہ کو بھی لوگوں نے جانا ہی کیا ہے، وہ کتنا بڑا صوفی تھا اور کیا روح تھی اور کیا پاکیزہ ہستی تھی. 2.5 گھنٹے کے بعد دروازہ کھولا اور جب باہر آئے تو ویسے بھی کشمیری تھے، بہت گورے چٹے، تو ان کی آنکھیں اور چہرہ سب بتا رہا تھا کہ بہت بری طرح روئے ہیں، سرخ آنکھیں ہوئی تھیں. تو کسی نے ہمت کر کے سوال کیا کہ آپ مراقبے میں تھے؟ فرمایا ہاں. ان کا ٹیپو کی روح سے ملاقات ہوئی تھی؟ ان کا جی. کہا ٹیپو کچھ کہتے تھے؟ تو علامہ نے کہا بہت کچھ کہا. ان کا کوئی بات ہمیں بھی بتا دیں. ان کا ٹیپو نے مجھ سے کہا کہ اقبال اگر مردوں کی طرح جینا نہیں نہ آتا تو کم سے کم مردوں کی طرح مرنا تو سیکھو. یہ حقیقت ہے کہ جس آدمی کی موت ایمان کی نہیں ہے نا، اس کی زندگی ایمان کی نہیں ہوتی. مردوں کی طرح صاف بات کرنی ہے. ہم کیوں منافقت میں رہیں یار؟ خدا کا یہ حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علماء نے اپنے پاس سے نہیں نکالا. ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، ہم پورے دل کی، مجھے اور کسی کا نہیں معلوم، لیکن ہم تو پورے دل کی ہمدردی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، بس یہ چیز حل کر لیں آپ اور ہم بیٹھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ نبی ہے نہ کسی نے آنا ہے. آپ ایک دھوکے میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہم آپ کو اس دھوکے سے نکالنا